بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ سال میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں میں 2 کاموں کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، عید میلاد النبی کا اہتمام۔ نمبر 2، جلسہ سیرت النبی کا اہتمام۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ غور کرنا ہے کہ یہ دونوں کام شریعت کی نظر میں کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں، کس حد تک قابل اصلاح ہیں اور کس حد تک قابل قبول ہیں۔ پہلا کام عید میلاد النبی ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ میں یعنی 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں یعنی 12 ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یوم میلاد کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور ایک جشن اور تہوار کی شکل میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور پھر عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی کے عنوان سے نہ جانے کیسی کیسی خرافات، بدعات اور منکرات کا کھلے عام ارتکاب ہوتا ہے۔ سجاوٹیں کی جاتی ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں اور تیز آوازوں میں گانے سنے جاتے ہیں، اتنی تیز آواز میں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ اور اسی طرح روضہ پاک کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، ان کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، لوگ اس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات عید میلاد النبی کے عنوان سے اس دن کی جاتی ہے۔ ہمیں شریعت کی روشنی میں یہ جائزہ لینا ہے
کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں اس طرح جشن منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یوم ولادت منانا اسی کو اردو میں کہتے ہیں سالگرہ منانا، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو پورے قرآن میں ایک آیت بھی صراحتاً یا اشارتاً ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کے بھی یوم میلاد منانے کا ذکر ہو۔ پھر جب احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد منانے کا حکم دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ آپ کا جو 23 سالہ دورہ نبوت ہے، اس حیات نبویہ میں 23 مرتبہ آپ کا یوم ولادت آیا، مگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنا یوم ولادت نہیں منایا۔ اس کے بعد دور صدیقی آتا ہے۔ دور صدیقی میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ پھر دور فاروقی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد دور عثمانی آتا ہے، تقریباً 13 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منایا۔ پھر دور علوی آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، انہوں نے پوری دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں منایا۔ پھر خلافت امویہ کا دور آتا ہے، جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ پھر خلافت عباسیہ کا دور آتا ہے، جس میں ہارون الرشید جیسے بزرگ ترین خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جشن میلاد نہیں منایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا، سیلیبریٹ کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ سیرت سے ثابت ہے، اور نہ قرون ثلاثہ یعنی قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت اس کو پسند ہی نہیں کرتی۔ اگر شریعت میں یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یوم ولادت منانے کے لیے سب سے زیادہ مستحق جو ذات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے، ایسا عظیم ترین واقعہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی اور پیش نہیں آیا، اور آپ کی ولادت سے زیادہ پرمسرت اور عظیم الشان اور بابرکت واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانے کو اسلام پسند کرتا تو آپ کے یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا جاتا، کیونکہ اس سے زیادہ خوشیوں سے بھرا کوئی اور دن نہیں ہے۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک یکم شوال میں جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسری 10 ذی الحجہ میں جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسا کہ روایت صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیر کے دن کو اسلام میں ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دے دیا جاتا، جیسا کہ یوم السبت یہودیوں کے یہاں فضیلت والا دن ہے، سنیچر کا دن، اور اتوار کا دن عیسائیوں کے یہاں فضیلت والا دن ہے، تو پیر کا دن کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے افضل ترین دن قرار دے دیا جاتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن کو فضیلت والا دن قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام میں جمعے کو افضل ایام الاسبوع قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کسی بھی درجے میں یوم ولادت کے منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر جب اسلامی سال کا آغاز ہوا اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ اسلامی سال کے آغاز میں آپ کی ولادت کو بنیاد بنایا جاتا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بنیاد بنا کے عیسوی اور میلادی سن رائج کیا گیا، اس طرح اسلامی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنا دیا جاتا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان جب اس موضوع پہ مشورہ ہوا تو عمل کیا سامنے آیا کہ ان حضرات نے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں، یہ جو برتھ ڈے منانے کا تصور ہے اور سالگرہ منانے کا تصور ہے، یہ دراصل عیسائیوں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک اس دنیا میں رہے اپنا کبھی یوم ولادت نہیں منایا، اور ان کے جو حواریین تھے نہ ان کے حواریین نے بنایا۔ یہ تو 300 سال کے بعد عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانے کا آغاز کیا 25 دسمبر میں، جس کو آج بھی کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا جہان کی بے شمار خرافات ہیں جو اس میں کی جاتی ہیں۔ بعض قائلین میلاد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو منانے کا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ اس پر عمل کیا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا۔ اب اگر کوئی آپ کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے، اور اس دن کو عید کا دن تصور کرتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب فجر کی نماز 3 رکعت پڑھا دیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے اور 2 رکعت پڑھائی ہے، لیکن 3 رکعت پڑھانے سے منع تو نہیں کیا۔ اب اگر کوئی تیسری رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ جو تیسری رکعت کا اضافہ کیا ہے اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں، رکوع ہی ہے، سجدے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے،
تو کیا امام صاحب کا یہ جواب آپ مان لیں گے اور پوری زندگی ان کے پیچھے فجر کی نماز 3 رکعت پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل کر دیا۔ اب اگر دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو بظاہر یہ ایڈیشن اور یہ اضافہ کتنا خوشنما ہو، دل فریب ہو، حقیقت میں یہ بدعت مردودہ ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ نہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ قرون مشہود لہا بالخیر سے ثابت ہے۔ لہذا ہم یہی کہیں گے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر جشن میلاد النبی میں، عید میلاد النبی میں یوم ولادت نبوی کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو یہ حضرات یقیناً ہم سے سبقت لے جاتے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے ما لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ دینا فلن یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ ہرگز آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول میں جو یوم میلاد منایا جاتا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قائلین میلاد ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم ولادت منانے کا ذکر ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیر کے دن مجھے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے یوم ولادت کو مناتے ہیں روزے کے ذریعے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن روزہ رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوم ولادت کو منانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب جشن منایا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے تو اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ جب رمضان کے روزوں کے انتہا میں خوشیوں والا دن آتا ہے عید الفطر، تو کیا عید الفطر میں روزہ رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھے گا عید کے دن تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ عید الاضحیٰ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، روزہ منع ہے۔ اور عرف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو اس میں انسان کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ جب اپنی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو اس دن کیا باپ روزہ رکھ لیتا ہے؟ نہیں، اس دن خوشیاں مناتا ہے، اور خوشیاں جو منائی جاتی ہیں وہ روزہ رکھ کے نہیں بلکہ کھا کر اور کھلا کر۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن روزہ رکھنا یہ جشن میلاد النبی کی دلیل نہیں بلکہ اس میں عید میلاد النبی کی تردید ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یہ قول بجائے خود مرجوح ہے، اور راجح قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش نہیں ہے۔ مختلف اقوال ہیں، راجح اور محقق قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی بات تو احادیث سے ثابت شدہ اور طے شدہ ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ماہرین فلکیات نے جب حساب لگایا تو اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ میں پیر نہیں بیٹھتا بلکہ جمعرات بیٹھتی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن یا تو 2 تاریخ میں آیا ہے یا 9 تاریخ میں آیا ہے یا 16 تاریخ میں آیا ہے یا 23 تاریخ میں آیا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 12 ربیع الاول میں تو جمعرات ہے، اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے نہ کہ جمعرات کے دن۔ ماہرین فلکیات کی بڑی جماعت نے، جس میں مشہور عالم محقق ماہر فلکیات محمود پاشا بھی ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کا دن 12 ربیع الاول میں نہیں آیا۔ اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے پہلو سے اس مسئلے کو دیکھیں تو محققین اور جمہور کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ انتقال کب پیش آیا، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب 12 ربیع الاول کو جو ہم طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں خوشیوں کے نام پر اور جشن مناتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو یہ ساری خوشیاں ہم منا رہے ہیں کس دن؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کی وفات کے دن ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اسی دن کے بارے میں آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے میرے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں اور ایسے ایسے غم آئے ہیں کہ اگر ان غموں کو اور ان مصیبتوں کو دن پر ڈال دیا جائے تو دن رات بن جائیں۔ دن اور رات جو ایک معنوی چیزیں ہیں، دن پر اگر ان مصیبتوں کو ڈال دیا جائے تو دن ان مصیبتوں کا تحمل نہ کر سکے اور اپنا وجود کھو دیں، اور وہ دن کیا بن جائے؟ رات بن جائے۔ تو حقیقی جو آپ سے محبت کرنے والی آپ کی بیٹی ہیں وہ تو اس دن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ اور ہم اس دن کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منایا؟ تو جواب یہ ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ سن چوتھی ہجری میں، سن 362 ہجری میں، چوتھی صدی میں، سن 362 ہجری میں المعز لدین اللہ نام کے ایک شخص نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن منایا اور اس کی بنیاد ڈالی۔ اور المعز لدین اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق شیعی مذہب سے تھا، بلکہ یہ خلفاء فاطمیین میں 4تھے نمبر پر تھا، اور اس کا دور فسق و فجور کا دور تھا، ظلم اور زیادتی کا دور تھا۔
صحابہ کرام پر منبروں سے سب و شتم، تبرہ بازی اور تکفیر کا سلسلہ اس نے شروع کرایا، اور اس نے عید میلاد النبی کی بنیاد رکھی مصر میں، کیونکہ یہ بڑا مکار اور بہت چالاک تھا، تو اس نے مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اپنے سے مانوس کرنے کے لیے عید میلاد النبی کی بنیاد رکھی، تاکہ اس خوشنما عنوان اور اس دل فریب عنوان سے مسلمان اس کے قریب آئیں، اور پھر یہ آسانی کے ساتھ اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات کی ان میں تبلیغ کریں۔ اور اس نے صرف ایک ہی میلاد قائم نہیں کیا، بلکہ 6 میلاد قائم کیے: میلاد نبوی، میلاد علوی، میلاد فاطمی، میلاد حسنی، میلاد حسینی، اور 6 نمبر پر خود اپنا میلاد، کہ جو بھی خلیفہ وقت ہوگا، حاکم وقت ہوگا، اس کا بھی ہر سال جشن میلاد منایا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عید میلاد النبی کی حقیقت ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ سارے منکرات اور یہ سارے خرافات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کی جاتی ہے، دین اسلام کے عنوان سے کی جاتی ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا، اپنے دین کو کھلونا بنا دیا، اپنے دین کو کھیل کود بنا دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو عید میلاد النبی سے متعلق عرض کرنی تھی۔ دوسرا کام جو اس ربیع الاول کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے جلسے اور سیرت النبی کے عنوان سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سیرت النبی کے جلسے منعقد کرنا اور ایسی مجالس منعقد کرنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کمالات کو بیان کیا جائے، اور اس مہینے میں عید میلاد النبی کے عنوان سے ہونے والی جو خرافات ہیں، منکرات ہیں، ان کی تردید کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر یہ جلسے اور یہ مجالس منکرات سے اور بدعات سے محفوظ ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طلب صادق ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ طریقہ کار صحیح ہو۔ طلب صادق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو جذبات اس عمل کے اندر کار فرما ہیں وہ جذبات نیک اور صالح ہوں، اور جن مقاصد کے پیش نظر وہ کیا جا رہا ہے وہ مقاصد نیک اور صحیح ہوں۔ یہ ہے طلب صادق کا مطلب۔ اور دوسری شرط ہے کہ طریقہ کار صحیح ہو، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے اندر شریعت کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ ان دونوں شرطوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع فرمایا ہے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اسلم وجہہ للہ کا مطلب علماء نے بیان کیا،
ای جعل عملہ خالصا للہ، یہ ہے اخلاص، طلب صادق۔ وہو محسن، اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ای متبع للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک کسی بھی عمل میں یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ نام و نمود مقصود ہے، نہ دکھلاوا مقصود ہے، نہ ریاکاری مقصود ہے، اور نہ کوئی باطل جذبہ اس کے پیش نظر ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو طلب صادق والی شرط تو 100% پائی جا رہی ہے، لیکن نماز وہ اس طرح پڑھ رہا ہے کہ ایک ایک رکعت میں 4 سجدے کر رہا ہے، 2 رکوع کر رہا ہے، قرآن جو اس میں پڑھ رہا ہے اس کی ترتیب میں تبدیلی کر رہا ہے، تو کیا اس کی یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ شرط اول تو پائی گئی، طلب تو صادق تھی، اخلاص کامل تھا، لیکن شرط ثانی نہیں پائی گئی کیونکہ طریقہ کار اس کا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی نماز تو ایسی پڑھ رہا ہے کہ 100% فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کر رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ وہ اتنی عمدہ نماز کے ذریعے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، تو کیا اس کا یہ عمل مقبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی شرط تو دوسری شرط تو پائی گئی، طریقہ کار صحیح ہے، لیکن پہلی شرط نہیں پائی گئی، اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ثواب تو اسے کیا ملے گا، عمل تو مقبول کیا ہوگا، بلکہ وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ان سیرت کے جلسوں کا جائزہ لیں تو اکثریت ہمیں ایسی ملے گی کہ جن کے اندر نہ طلب صادق ہے اور نہ طریقہ کار صحیح ہے۔ ہر محلے کی انجمن والے اس نیت سے جلسہ کرا رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ اگر کامیاب ہوگا تو ہماری انجمن کا نام ہو جائے گا۔ ادارے والے اس لیے کرا رہے ہیں کہ اگر ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا، اور بڑے بڑے مقررین کو، شعلہ بیان مقررین کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تقریر کے جلوے بکھیر دیے، اور اگر ہمارا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو ہمارے ادارے کی مقبولیت بڑھ جائے گی، ہمارا نام اونچا ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ 100% لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ والے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے طلب صادق کے ساتھ اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ جلسوں کو منعقد کرتے ہیں، اور ان کے جلسوں سے دینی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے، اتباع سنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بھی جلسے ہوتے ہیں، انکار بالکلیہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن 90% جلسوں کا حال یہی ہے۔ اسی طرح سامعین جو ہیں وہ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم پاس کرنے کے لیے آکے بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں جلسے میں فلاں مقرر آ رہا ہے جو بہت لچھے دار تقریر کرتا ہے، بہت جھوم جھوم کے اشعار پڑھتا ہے، تو لذت سماعت کے لیے وہ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ تو طلب صادق کا حال ہے۔ اب اگر ہم طریقہ کار کو دیکھیں تو ان جلسوں میں کتنے منکرات اور خلاف شریعت امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان جلسوں کو مسجدوں کے اندر منعقد کیا جائے، گلیوں میں، محلوں میں
ان کو منعقد کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ راستے جلسوں کی وجہ سے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب راستہ بلاک ہو گیا تو کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل جا رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، مگر راستہ بلاک کر رکھا ہے، بیمار ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو گھوم کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری ایذا کا سبب کون بن رہے ہیں؟ اس جلسے کے منتظمین۔ اسی طرح جلسے میں حاضرین تو بیٹھے ہیں 40 سے 50 تک، لیکن اتنے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا رکھے ہیں کہ پورے محلے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، حالانکہ اس محلے کے اندر بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیند کمزور ہے، ذرا سی تیز آواز ہو تو نیند نہیں آتی۔ تو اب آپ کے اس جلسے کے شور کی وجہ سے ان کو کتنی اذیت ہو رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس جلسے کے منتظمین ہیں۔ اور بہت سے جلسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بلا وجہ جلسے کو لیٹ کیا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے، تمہیدات کے اندر وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیر رات میں جلسہ ختم ہوتا ہے۔ جب دیر رات میں جلسہ ختم ہوتا ہے اور حاضرین وہاں سے فارغ ہو کر دیر میں سوتے ہیں تو اکثر کی فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ لہذا ان منتظمین کو چاہیے کہ اپنی نیت کا بھی محاسبہ کریں، اپنے جذبات کا محاسبہ کریں، اپنے مقاصد کا محاسبہ کریں، اپنی نیت کو، اپنے جذبات کو، اپنے مقاصد کی اصلاح کریں اور جلسوں کا طریقہ کار صحیح کریں۔ کوئی بھی ایسا منکر نہ ہو جو اس جلسے کے اندر پائے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کا شوق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگ اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری زندگیاں اتباع سنت کی تصویر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔